أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، گرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گرچہ مشرکین اسے ناپسند کریں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم اللہ کے راستے میں اپنی مالوں سے اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے قریب سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشگی کے باغ میں بہترین ٹھکانہ ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی جانب سے مدد اور قریبی فتح ہے، تو آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ میرے عزیز ترین ساتھیو، یہ سورہ صف کی چند آیات تھیں جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ جن آیات کی ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کے تصور کو واضح کیا ہے، یعنی یہ کہ یہ جو دین اسلام ہے وہ مغلوب رہنے کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو اسی تصور کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافرین چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، گرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے۔ یہ مشرکین اور کافرین پہلے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ دعوت پیش کر رہے تھے، اس زمانے کے بھی مشرکین اور پھر آج کے بھی یہ مشرکین جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اس دین اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے ادیان ہیں جو لوگوں نے خود سے بنا رکھے ہیں اسے اس دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ ان کی جو یہ کوششیں ہیں اور ان کی جو یہ جد و جہد ہے وہ دراصل ان کے منہ کے پھونک ہے۔ جس طریقے سے منہ کے پھونک سے انسان چراغ کو بجھاتا ہے، تو گویا کہ ان کی یہ ساری کوششیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک پھونک کی حیثیت ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس پھونک سے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے اور ان کی کوششیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو اور اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون،
گرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے امت مسلمہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا. اگر آج یہ دین مغلوب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دین ہمیشہ مغلوب رہے گا، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین غالب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. گرچہ کافر مشرکین ہزار کوششیں کر لیں، جد و جہد کر لیں، اس کے خلاف سازشیں کریں اور وہ انہیں ناپسند کریں، ان کا دل اس پہ کڑھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے، جس راستے پر چل کر انسان اپنے صحیح منزل کو پہنچ پائے. تو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. وہ دین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. دین حق سے ہی مراد کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے. یعنی وہ دین، پہلی بات تو وہ دین جو سچا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ مکمل سچا دین ہے یہ. اور اس دین پہ جو بھی عمل کرے گا گویا کہ وہ سچائی پہ عمل کرے گا، صداقت پہ عمل کرے گا، اور جو صداقت پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور اس دین حق کے ساتھ بھیجا. دین حق کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی یہی وہ دین ہے جس پر چل کر انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہی وہ دین ہے جس پر چل کر انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو اگر دنیا کے لوگ کامیابی چاہتے ہیں، اس دنیا میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، تو انہیں اسی دین پر عمل کرنا پڑے گا، اور پھر آخرت کی کامیابی کے لیے بھی یہی دین ہے. تو وہی ہے وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. ایک دین ایک تو اللہ کے رسول کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد، اللہ کے رسول کے اس دنیا میں آنے کے بہت سارے مقاصد تھے، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر، جو اس زمانے میں جو تمام دین موجود تھے، جو تمام طریقے موجود تھے، جو مختلف نظام موجود تھے اس زمانے میں، ان تمام نظاموں پر کیا کرے اللہ، وہ اس دین کو غالب کر دے. مطلب یہ ہوا ایک واضح پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو اسلام ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا میں یوں ہی مغلوب ہو کر رہے، مظلوم بن کر رہے، بلکہ وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اسے اس دنیا میں غالب کیا جائے، اور وہ اس دنیا میں غالب رہے، اور اس کی حکومت ہو، اس کا اقتدار ہو، اس کا غلبہ ہو. ولو کرہ المشرکون، گرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں. ظاہر سی بات ہے، یہ دین کا غلبہ، اسلام کا غلبہ، اس کو مشرکین ٹھنڈو پیٹ تو برداشت نہیں کر سکتے، اور اسے یوں ہی وہ قبول نہیں کر سکتے. وہ اسے ناپسند کریں گے، اس سے نفرت کریں گے، اس کے خلاف جد و جہد کریں گے. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ دین آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس دنیا میں غالب ہو، گرچہ مشرکین اسے ناپسند کریں. آگے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا. دوسری آیت میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں دین کا غلبہ ہو. آگے یہ بات ہے کہ اس دین کا غلبہ ہوگا کیسے؟ یوں ہی اپنے آپ تو ہوگا نہیں. یہ تو وعدہ ہے کہ دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن وہ غالب ہوگا کیسے؟ آخر وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کو اپنا کر اس دین کو غالب کیا جائے گا؟ یا پھر جن لوگوں نے اس دین کو پہلے غالب کیا ہے ان لوگوں نے کون سا طریقہ اپنایا تھا، وہ کون سا راستہ تھا جس کو اپنا کر اس دین کو غالب کیا گیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ورڈ کو استعمال کیا ہے. تجارت ایک ایسا کام ہے کہ جب انسان تجارت میں لگتا ہے، کاروبار میں لگتا ہے، تو وہاں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، دونوں کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جس تجارت کی بات ہو رہی ہے، اس تجارت میں نقصان بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ نفع ہی نفع ہے. اس تجارت میں نقصان کا کہیں سے بھی کوئی شبہ نہیں ہے. تو
تو اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ ایک طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ تجارت سے بتانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ تجارت ایک ایسا ورڈ ہے جس کو انسان جب سنتا ہے تو اس کی طرف وہ تیزی سے راغب ہوتا ہے، اس کا دل، کہ تجارت کی بات ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے اس میں کچھ ہمارے لیے دنیا میں بھی کچھ منافع اور فائدہ ہے۔ اس مثال کو دے کر اللہ نے پھر آگے بتایا ہے کہ وہ تجارت ہے کیا، اس سے فائدہ کیا ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے دردناک عذاب تو ظاہر سی بات ہے، اصل عذاب تو آخرت میں ہے، تو اگر اس تجارت کو جو لوگ اپنائیں گے، اس تجارت کو جو لوگ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ لیکن اس میں ایک مفہوم یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ دردناک عذاب سے نجات تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی یہ جو ظالموں کے ظلم ہیں، یہ جو ناانصافیاں ہیں، یہ جو امن و امان کا نہ ہونا ہے، ان تمام چیزوں سے اگر لوگ نجات چاہتے ہیں تو انہیں یہی وہ تجارت ہے جس کو اختیار کرنا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، نمبر ایک یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب واضح ہے، ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہو، مکمل اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو۔ اور جو ایمان کی مکمل تشریح ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں معلوم ہے، نمبر ایک کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول پہ ایمان لانے کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، پھر اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، رسول سے محبت، رسول سے عشق، اور جو ساری چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے رسول پہ ایمان لانے کا کہ تم رسول کی اطاعت کرو، جس چیز کا بھی حکم تمہیں رسول دے رہے ہیں اس کو تم فالو کرو اور مانو۔ تو تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، غلبہ اس دین کو غالب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، تیسرا کام یہ ہے کہ تم جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی جہاد کی بات آتی ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیتا ہے فی سبیل اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یعنی یہ جو قتال کی بات ہے، جہاد کی بات ہے، یہ وہی مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، فی سبیل اللہ ہو، یعنی جس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہو، اس دنیا میں دین کو غالب کرنا ہو۔ دین کو غالب کرنے کے علاوہ اور جو دوسرے مقاصد جنگ کے ہوتے ہیں، اگر کوئی اپنے قبیلے کا غلبہ چاہتا ہے، کوئی اپنے علاقے کا غلبہ چاہتا ہے، کوئی اپنا غلبہ چاہتا ہے، کوئی اپنی بڑائی یا شہرت چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے لوگ جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ جنگ مطلوب ہے، وہ جہاد مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہو۔ تو تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے، یعنی اپنے مال کو خرچ کرو، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے جانوں سے، یعنی اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی یہ طریقہ ہے اس دین کو اس دنیا میں غالب کرنے کا۔ اگر تم اس دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہو اور تم اس دنیا میں انصاف چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، تو اس طریقے کو اپناؤ۔ ذالکم خیر لکم، اور یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے، اس دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جو یہ کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کہاں کہاں ملے گا۔ ایک فائدہ تو تمہیں اس کا آخرت میں ملے گا، اور ایک دوسرا فائدہ تمہیں اس کا دنیا میں بھی ملے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، تم جو یہ کام کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہیں ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے قریب سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشگی کی جنت میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی غلبہ اسلام کی راہ میں جو ہم لوگ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کا پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی۔ اسلام کی راہ میں جو تمام کوششیں لوگ کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ایک پہلا مقصد کیا ہے، اور جو ہماری خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں انسان کچھ دنوں مشقت سے جی سکتا ہے، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گیا تو پھر وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلا مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ البتہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم دین کی راہ میں کوشش کرو گے، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس کا ایک نتیجہ تو آخرت میں ملے گا، اس کا دوسرا فائدہ اس دنیا میں بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، فتح عطا کرے گا۔
اور وہ دوسری چیز جسے تمہیں پسند کرتے ہو، جو تمہارے دل کی خواہش ہے، تم اس دنیا میں غلبہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا اقتدار ہو، تمہاری حکومت ہو، تمہارا بول بالا ہو، اس دنیا میں انصاف ہو، تمہارے دل کی یہ خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرے گا۔ اور دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور قریبی فتح ہے، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ ان دونوں آیت میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلی آیت میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، آخرت میں تمہیں کامیاب کرے گا، اور دوسری آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ اور فتح عطا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس راہ میں کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس غلبہ اور اسلام کی فتح کو دیکھے بغیر یا دیکھے بنا اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پوری نسل ایسی ہوتی ہے جو اس راہ میں قربان ہو جاتی ہے اور وہ فتح اور غلبہ نہیں دیکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تسلی دی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے فتح اور غلبہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو گویا کہ تم ناکام ہو گئے۔ یعنی اس دین کی راہ میں جد و جہد جو لوگ کرتے ہیں، کامیابی کی آخری منزل یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو فتح مل جائے اور انہیں نصرت مل جائے اور وہ دین کے غلبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیں، بلکہ اگر اس دین کے غلبہ سے پہلے بھی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو آخرت میں ان کا اجر ہے۔ البتہ وہ لوگ جو اس وقت تک اس دنیا میں باقی ہیں، زندہ ہیں، جو اپنی آنکھوں سے اس فتح کو دیکھیں گے، جن کے دل کی یہ خواہش ہے، تو ان کے لیے پھر اس دنیا میں بھی وہ فتح و نصرت کی کامیابی ہے اور پھر آخرت میں ان کے لیے بھی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں لوگوں کو تسلی دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ دین کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں وہ اس بات کو یہ سمجھ کر اپنی کوشش کو چھوڑ دیں کہ غلبہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، پتہ نہیں کب اسلام غالب ہوگا، 100 سال بعد ہوگا یا 500 سال بعد ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، پھر آخر کیوں جد و انسان مایوس ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مایوسی سے نکالا ہے کہ گرچہ یہ دین 500 سال بعد جب بھی وہ غالب ہو، لیکن تم اگر کوشش کر رہے ہو تو تمہیں کیا ہوگا، اس کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو پہلا بدلہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں تم کو کامیاب کرے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اس کا دوسرا بدلہ یہ ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح قریب، فبشر المومنین، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہاں پہ فتح قریب سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے، یعنی ان قریب ایک ایسی فتح ہونے والی ہے جس فتح کے بعد مسلمان کیا ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور ہمیں پتہ ہے وہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد ایک طریقے سے اسلام کیا ہو گیا تھا، عرب میں غالب ہو گیا تھا، اور پھر فتح مکہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پورے جزیرہ عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہی یعنی اس فتح کی آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو میرے عزیز ترین ساتھیو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں جو ہمارے لیے پیغام ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہم دکھ رہے ہوں، لیکن ہمارا یہ ایک پہلا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں بھیج جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کیا کریں، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں، اور چونکہ آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں تو اب یہ ذمہ داری ان کی امت کی ہے کہ اگر آج دین غالب نہیں ہے تو وہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ پھر کوشش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، رسول پہ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر ان کوششوں کے نتیجے میں اجر کیا ملے گا، آخرت میں کامیابی اور پھر دنیا میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر مزید غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔